السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، معجزات اور اللہ کی قدرت کا ایسا جلوہ ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس نبی کی جس کی آمد کی خبر صدیوں پہلے توریت اور زبور میں دی گئی تھی، اور جس کے آنے پر زمین و آسمان نے گویا سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے برگزیدہ نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور جنہوں نے گہوارے میں بول کر دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل پر زوال آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ، داؤد اور سلیمان جیسے انبیاء عطا کیے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے۔ وہ ظاہری عبادت کرتے تھے، مگر دلوں میں تکبر، حسد اور دنیا کی محبت بڑھ گئی تھی۔ عالمہ وہ احبار دین کو بیچنے لگے اور عوام گمراہی میں ڈوب گئی تھی۔ ان کے دلوں میں روشنی بجھ چکی تھی اور وہ کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ اسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے چنی ایک پاکیزہ، نیک اور عبادت گزار لڑکی، مریم بنت عمران۔ وہ نہایت صالح، پرہیزگار اور آفت شعار خاتون تھی۔ ان کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا، عمران کے گھرانے سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی، جو خود ایک نبی تھے۔ جب وہ مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں کھانا رکھا ہوتا، ایسے پھل جو اس موسم میں نہیں ہوتے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اور مریم جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی وہ مریم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی کے لیے چنا تھا، ایسی نشانی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک دن جب مریم اپنے گھر کے مشرقی حصے میں خلوت اختیار کیے بیٹھی تھی، اچانک ان کے سامنے ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ وہ حیران رہ گئی، دل میں خوف، آنکھوں میں سوال۔ تب فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا پیغمبر ہوں، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم کانپ اٹھی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتہ بولا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی رحمت بنائیں۔ مریم کو حکم ملا کہ وہ بیت المقدس سے نکل جائے۔ وہ ایک سنسان وادی میں جا پہنچے، بیت الحم، درد ذا میں مبتلا، اکیلی، خوف زدہ، مگر ایمان سے لبریز۔ تب اللہ نے فرمایا، تو کھجور کے تنے کو بلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی کر۔ پھر وقت آیا اس معجزے کا جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ایک ایسی پیدائش جس میں کوئی باپ نہیں تھا، صرف اللہ کا حکم تھا، کن فیکن، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ مریم جب واپس آئی تو قوم نے ان پر الزام لگایا، اے مریم، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ مریم خاموش رہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسے، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی گود میں ہے؟ اور تب آیا وہ لمحہ جس نے دنیا کی سوچ بدل دی۔ عیسیٰ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی ہو اور جب تک زندہ رہو، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا،
یہ الفاظ فضا میں گونجتے رہے اور بنی اسرائیل کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک بچے نے گہوارے میں بات کی، بزرگ علماء اور پادری حیران رہ گئے۔ توریت اور زبور کی پرانی پیش گوئیاں یاد آئی کہ ایک کنواری لڑکی ایک پاک بیٹے کو جنم دے گی، لیکن یہ بیٹا عام نہیں ہوگا، وہ اللہ کی نشانی ہوگا اور لوگوں کو گمراہی سے نکالے گا۔ مگر جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی سر اٹھاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، یہ بچہ ہماری شریعت کے لیے خطرہ ہے، اگر یہ بڑا ہوا تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اور یوں عیسیٰ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے اللہ نے اپنی نشانی بنایا ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچپن ہی سے عیسیٰ میں غیر معمولی باتیں ظاہر ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں سکون، چہرے پر نور اور دل میں علم و حکمت کی روشنی۔ لوگ حیران رہتے، یہ بچہ دنیاوی نہیں لگتا، وہ مخلوق کے قریب نہیں، خالق سے جڑا ہوا محسوس ہوتا۔ یوں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک معجزہ ظاہر کیا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ جو سچائی، ایمان اور انسانیت کی نئی راہ دکھانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور انہیں ایک بلند مقام پر پناہ دی جہاں امن اور پانی کا چشمہ تھا۔ یہ صرف کہانی نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا کہ وہ جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ عیسیٰ کا وجود انسانیت کے لیے ایک دعوت فخر ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔